اسرائیلی کسی بھی وقت ایران کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتے ہیں۔ عراق اور ایران کی جنگ میں انہوں نے صدام حسین کے ذریعے کیمیکل ویپنز، کیمیکل بومبنگ کی تھی ایران میں، اور کمانڈر ان کیوس، ناٹ کمانڈر ان چیف، کمانڈر ان کیوس ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو خارک آئیلینڈ پہ بمباری کی ہے، اٹ واز جسٹ فار فن۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ابھی ایران پراپر نیوکلیئر ویپن کی طرف جائے گا۔ یہ انرچ یورینیم کو بھی بڑھائیں گے۔ اسرائیل کی بھی ایک ہسٹری ہے، انہوں نے تو امریکی پریزیڈنٹ کو مار دیا تھا اس وجہ سے کہ اس نے اسرائیلی نیوکلیئر پروگرام پہ اس نے انگلی اٹھائی، اس میں خدشے کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد آفریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس۔ ڈیوڈ سیکس یہ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا اہم ایڈوائزر ہے ان کی ایڈمنسٹریشن میں، جو اے آئی اور کرپٹو سے ریلیٹڈ ہے۔ اس نے بڑی ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیلی کسی بھی وقت ایران کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے لیے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ فوری طور سے اس جنگ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، ڈسٹنس کر لے۔ یہ بہت بڑی ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، بیکاز اگر جس طریقے سے ایران اپنا ایک دفاع کر رہا ہے، اسرائیل اس کو ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پہ لے رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے خیر کہ لاسٹ ایئر وین امریکن اینڈ اسرائیلیز 12 جون کا جو 2025 کو جو حملہ تھا، اس وقت بھی ایران کے پاس 60% یورینیم انریچمنٹ ہو چکی تھی، جو کہ تقریباً 16۔ ایک اور امپورٹنٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے رابرٹ پیپ، وہ کہتا ہے کہ تقریباً 16 نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے ایران۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد ڈسپرس کر لیا ہے۔ پچھلے سال جون کی جو جنگ تھی، 12 دنوں کی جنگ، اس کے بعد سارا انہوں نے یہ میٹیریل ڈسپرس کر لیا اصفہان میں، نیٹینز میں اور فورڈو، مختلف جگہوں پہ۔ ابھی ان کو کسی کو پتہ نہیں ہے، امریکن اور اسرائیلی کو ایگزیکٹلی کہاں کہاں پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ اسکیٹرڈ ہیں۔ سو ہاؤ دس گوئنگ ٹو ٹرن، آلدو امریکنس کا اپنا بھی ٹریک ریکارڈ کو بہت اچھا نہیں ہے۔ عراق اور ایران کی جنگ میں انہوں نے صدام حسین کے ذریعے کیمیکل ویپنز، کیمیکل بومبنگ کی تھی ایران میں۔ تو یہ خود بہت بڑے وائلیٹر ہیں انٹرنیشنل لا کے، ان ٹرمز آف یوزنگ آل دیز prohibitive equipment and ammunition and all these weapons۔ ابھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے خارت جو آئیلینڈ ہے جہاں پہ بمباری بھی کی ہے، کہتے ہیں وہاں پہ ہم میرین ٹروپس بھی ڈپلوائے کریں گے، یا ہم اس کے آئل فیسیلیٹیز کو سب کو ڈسٹروائے کریں گے۔ Now what is going to happen? They're going to be tit for tat. Iran exactly going to respond to the American invasion and this bombing in the same way. They are going to destroy the Middle Eastern oil facilities of Saudi Arab, Qatar and UAE and Kuwait and Oman. تو جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ افیکٹ ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ یہ آئل پروڈیوسنگ سارا سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اگر انہوں نے پانی جو صاف کرنے کی ان کی سہولت ہے، یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس وغیرہ کر ان کو بھی ڈسٹروائے کر دیا گلف کنٹریز کی، تو آپ یقین کیجئے گلف کا ریجن رہنے کے قابل نہیں رہے گا، جس کی ایک تباہ کن اثرات ہوں گی۔ زائنسٹ لابی تو چاہتی ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باقی دنیا کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی کیٹاسٹرافک۔ اس وقت بھی ان کے اثرات، یہ جو معاشی اثرات ہیں، پوری دنیا پہ نمودار ہو رہے ہیں۔ اور کمانڈر ان کیوس، ناٹ کمانڈر ان چیف، کمانڈر ان کیوس ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو خارک آئیلینڈ پہ بمباری کی ہے، اٹ واز جسٹ فار فن۔ یہ ان کے آپ کلونیل مائنڈ سیٹ دیکھیں، اٹ از دیٹ کلونیل مائنڈ سیٹ وچ از اسپیکنگ فار اٹ سیلف، کہ یہ کتنے زیادہ باربیرک، اصل میں ان سویلائز باربیرک لوگ یہ ہیں کہ جس طریقے سے یہ دنیا کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ نیوکلیئر ڈیوائس بنانے کا، اس بارے میں بڑی ایک ریسرچرز بڑا کلیئر بتاتے ہیں، بلکہ ولی نصر پچھلے دنوں میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ جو آیت اللہ خمینی ہے، اس کا ایک فتویٰ تھا کہ مسلمان ملک کے لیے یہ ایٹمک بام بنانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اس کا اپنا فتویٰ موجود تھا، لیکن اسرائیلیز اس کو دے نیور ٹرسٹڈ ہم۔ اور یہ مسلمان جو اتنے بھی تھے ایران کے، ان کے لیے آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ایک بہت بڑی حقیقت رکھتا تھا، یہ جس طریقے سے ایک شرعی بہت بڑا حکم ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو مجتبی خامنئی ہے یہ مختلف ہے۔ ابھی اس نے ایک تو فتویٰ اس پہ لازم بھی نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کے جو والد صاحب تھے، اب یہ ایک نیا ڈکری اور فتویٰ جاری کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ابھی ایران پراپر نیوکلیئر ویپن کی طرف جائے گا۔ یہ انرچ یورینیم کو بھی بڑھائیں گے،
اور ابھی اس کو ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پہ لیں گے کہ ویسٹ کسی بھی صورت میں مغرب امریکہ کی لیڈرشپ میں وہ ہم پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی اس کے بعد ایک انسٹاپیبل ڈرائیو ہوگی اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں یہ اپنے نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ بھی کر لیں جس طریقے سے 40 میں پاکستان نے کیا تھا. تو یہ ابھی اس طرح دیکھیں گے، پاکستان اور انڈیا کے ماڈل کو دیکھیں گے اور اب یہ اسرائیل کے ساتھ اپنا ٹیٹ فور ٹیٹ اپنی ایک بنائیں گے. اسرائیل کی بھی ایک ہسٹری ہے، انہوں نے تو امریکی پریزیڈنٹ کو مار دیا تھا اس وجہ سے کہ اس نے اسرائیلی نیوکلیئر پروگرام پہ اس نے انگلی اٹھائی، اس میں خدشے کا اظہار کیا، اس نے ناگواری کا اظہار کیا. جان ایف کینیڈی کو انہوں نے مار دیا تھا اتنے سخت. اب ایرانیز بھی جو ہے نا ابھی وہ کہیں گے کہ ابھی ہمارا سروائیول ہی اسی میں ہے، بیکاز ابھی ہر 6 مہینے بعد امریکن آتے ہیں اینڈ دین دے اسٹارٹ بمبارڈنگ اس. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے لیے ایک سروائیول میکنزم، یہ دس از اگین انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل پریکٹس میں لاء آف دا ڈیٹیرنس ہے. ڈیٹیرنس تھیوری یہی کہتی ہے کہ آپ دوسرے کو کسی بھی طریقے سے روکنا ہے. ابھی وہ حملہ کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے، تو دے آر گوئنگ ٹو گو فار دس. اگر تو انہوں نے ایرانینز نے نیوکلیئر ویپن بنانے کا یہ سلسلہ نہ شروع کیا تو دیر از گوئنگ ٹو بی بالکنائزیشن. یہ ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ ایک طرف سے گریٹر بلوچستان بنائیں گے، پاکستان کے بھی بلوچستان کا حصہ، ادھر سے ایران کے سستان بلوچستان کا حصہ، یہ اٹھا کے ایک، اور اس طرح یہ ملکوں کو توڑیں گے. ان کی بڑی خطرناک پلاننگ ہے، وہ سمجھنی پڑے گی. تو ایران کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے اس انٹرنیشنل اسٹرکچر میں، باہر دنیا میں کوئی بھی ایسا سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے، سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کر سکے. ایک انارکک ورلڈ میں جہاں پہ انارکی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، یہاں پہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس یہ ڈیٹیرنس فورس یہ ہونا چاہیے. نہ صرف فورس ہونا چاہیے، کریڈیبل تھریٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ ایسا نہیں، آپ کے پاس لانچر سسٹم بھی ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اس کو دشمن کے علاقے تک پہنچا سکیں. تو اگر ہارڈ کور انٹرنیشنل تھیوریٹیکل لینس میں دیکھا جائے تو ان کو یہ چیز کرنی پڑے گی. تو آئی ہوپ دیٹ ڈسکشن وہ یوزفل. اپنے کومنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.